اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا جب، تداینتم تم باہم لین دین کرو، بدین دین کا، قرض کا، لین دین کا، الی اجل مسمی ایک مقررہ وقت تک، فاکتبوہ تو اسے لکھ لو، وَلْيَكْتُبْ اور چاہیے کہ لکھے، بینکم تمہارے درمیان، کاتبن ایک لکھنے والا، بالعدل ساتھ عدل کے، ولا اور نہ، یأبا انکار کرے، کاتبن لکھنے والا، ان کے، یکتبہ وہ لکھے، کما جیسا کہ، علمہ سکھایا اسے، اللہ تعالی نے، فلیکتب پس چاہیے کہ وہ لکھے، ولیملل اور چاہیے کہ وہ املا کرائے، الذی وہ شخص، علیہ جس پر، الحق حق ہے، ولیتق اللہ اور چاہیے کہ وہ ڈرے اللہ سے، ربہ جو رب ہے اس کا، ولا اور نہ، یبخس وہ کمی کرے، منہ اس میں سے، شیئن کچھ بھی، کسی چیز کی، فَإِن پھر اگر، کان ہو، الذی وہ شخص، علیہ جس پر، الحق حق ہے، سفیہن نادان، او یا ضعیفن کمزور، او یا لا نہیں، یستطیع وہ استطاعت رکھتا، ان کے، یملا املا کرائے، ہوا وہ، فل یملل پس چاہیے کہ وہ املا کرائے، ولیہ ولی اس کا، سرپرست اس کا، بالعدل ساتھ عدل کے، وستشہدوا اور گواہ بنا لو، شہیدینی دو گواہ، من رجالکم اپنے مردوں میں سے، فَإِن پھر اگر، لم نہ، یکونا وہ دونوں، ہوں وہ دونوں، رجلینی دو مرد، فرجل تو ایک مرد، وامرأتانی اور دو عورتیں، ممن ان میں سے جو، جنہیں، ترضون تم پسند کرتے ہو، من الشہداء گواہوں میں سے، ان کے، تزلہ بھول جائے، احداہما ان دونوں میں سے ایک، فتذکرہ تو یاد دہانی کرا دیجئے، احداہما ان دونوں میں سے ایک یاد دہانی کرا دے، الاخری دوسری کو، ولا اور نہ، یأبا انکار کریں، الشہداء گواہ، اذا ما جب بھی، دعو وہ پکارے جائیں، بلائے جائیں، ولا اور نہ، تسعمو تم اکتاہٹ محسوس کرو، ان کے، تکتبوہ تم لکھ لو اسے، صغیرن چھوٹا ہو، او یا کبیرن بڑا ہو، الی اجلہ اس کے مقررہ وقت تک، ذالکم یہ، اقسط زیادہ انصاف والا ہے، عند اللہ اللہ تعالی کے نزدیک، واقوم اور زیادہ درست ہے، قیم ہے، للشہادتی گواہی کے لیے، وَأَدْنَا اور زیادہ قریب ہے، اللہ کے نہ، ترتابو تم شک میں پڑو، اللہ مگر، ان یہ کہ، تکون ہو، تجارتاً تجارت، حاضرتاً حاضر، تدیرونہا تم لین دین کرتے ہو جس کا، بینکم آپس میں، فلیسا تو نہیں ہے، علیکم تم پر، جناح کوئی گناہ، اللہ کے نہ، تکتبوہا تم لکھو اسے، وَأَشْہِدُوا اور گواہ بنا لو، اذا جب، تبایعتم باہم خرید و فروخت کرو تم، ولا اور نہ، یضار نقصان پہنچایا جائے، کاتبن کاتب کو، ولا اور نہ ہی، شہیدن گواہ کو، وَإِنْ اور اگر، تفعلوا تم ایسا کرو گے، فَإِنَّهُ تو بے شک وہ، فسوقن نافرمانی ہے، بکم تمہاری، واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ تعالی سے، وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ اور سکھاتا ہے تمہیں اللہ تعالی، اور
واللہ اور اللہ تعالی بکلی ساتھ ہر ایک شیء چیز کو علیم خوب خوب جاننے والا ہے۔ اے ایمان والو، جب تم آپس میں ایک دوسرے سے میعاد مقررہ وقت تک کے لیے قرض کا معاملہ کرو تو اسے لکھ لیا کرو، اور لکھنے والے کو چاہیے کہ تمہارا آپس کا معاملہ عدل سے لکھے۔ کاتب کو چاہیے کہ لکھنے سے انکار نہ کرے جیسے اللہ تعالی نے اسے سکھایا ہے، پس اسے بھی لکھ دینا چاہیے، اور جس کے ذمے حق ہو وہ لکھوائے اور اپنے اللہ تعالی سے ڈرے جو اس کا رب ہے، اور حق میں سے کچھ گھٹائے بھی نہ۔ ہاں، جس شخص کے ذمے حق ہے وہ اگر نادان ہو یا کمزور ہو یا لکھوانے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو اس کا ولی عدل کے ساتھ لکھوا دے، اور اپنے میں سے 2 مرد گواہ رکھ لو۔ اگر 2 مرد نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں جنہیں تم گواہوں میں سے پسند کر لو، تاکہ ایک کی بھول چوک کو دوسری یاد دلا دے۔ اور گواہوں کو چاہیے کہ وہ جب بلائے جائیں تو انکار نہ کریں، اور قرض کو جس کی مدت مقرر ہے، خواہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، لکھنے میں کاہلی نہ کرو، سستی نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بات بہت انصاف والی ہے، اور گواہی کو بھی درست رکھنے والی، اور شک و شبے سے بھی زیادہ بچانے والی ہے۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ وہ معاملہ نقد تجارت کی شکل میں ہو جو آپس میں تم لین دین کر رہے ہو، تو تم پر اس کے نہ لکھنے میں کوئی گناہ نہیں۔ خرید و فروخت کے وقت بھی گواہ مقرر کر لیا کرو، اور یاد رکھو کہ نہ لکھنے والے کو نقصان پہنچایا جائے، نہ ہی گواہ کو، اور اگر تم یہ کرو تو یہ تمہاری کھلی کھلی نافرمانی ہے۔ اللہ تعالی سے ڈرو، اللہ تم علم تعلیم دے رہا ہے، اور اللہ تعالی ہر چیز کو خوب خوب جاننے والا ہے۔ ذرا لمبی آیت ہے، قرآن کی سب سے لمبی آیت ہے، جس کو ہم آیت دین کہتے ہیں، لین دین کا معاملہ۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب کسی مقرر مدت کے لیے تم آپس میں قرض کا لین دین کرو تو اسے لکھ لو۔ فریقین کے درمیان انصاف کے ساتھ ایک شخص دستاویزات تحریر کرے جسے اللہ تعالی نے لکھنے پڑھنے کی قابلیت بخشی ہو، اس کو لکھنے سے انکار ہرگز ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ وہ لکھے اور املا کروائے جس پر حق یعنی قرض لینے والا، اور اسے اللہ تعالیٰ اپنے رب سے چاہیے اسے کہ وہ ڈرے اپنے رب سے، اپنے اللہ سے۔ جو معاملہ طے ہوا ہے اس میں کوئی کمی بیشی نہ کرے، لیکن اگر قرض لینے والا خود نادان ہے، ضعیف ہے، کمزور ہے، بے وقوف ہے، املا نہیں کرا سکتا، تو اس کا ولی انصاف کے ساتھ املا کروائے، پھر اپنے مردوں میں سے اپنے 2 آدمیوں کو اس پر گواہی پر لگائے، یعنی گواہ بنا لے۔ اگر 2 مرد نہ ہوں تو 1 عورت، یعنی ایک مرد کی جگہ 1 مرد ہو اور عورتیں 2 ہوں، 1 کی بجائے۔ ٹوٹل 2 مرد ہیں، اگر گواہی دیتے ہیں تو ٹھیک ہے۔ اگر 1 مرد ہے، 2 نہیں ہیں، تو 1 مرد ہوگا، پھر دوسرے مرد کی جگہ عورتیں 1 نہیں 2 ہوں گی، تاکہ اگر 1 بھول جائے تو دوسری اس کو یاد کرائے۔ اب یہاں بھی اللہ تعالیٰ عورت کو نہیں بھولا، مرد کے مقابلے میں اس کی گواہی کو 2 یعنی آدھا کر دیا۔ یہ کمتری کی علامت نہیں ہے، سوال کمتری اور برتری کا نہیں ہوتا۔ دراصل عورت اسلام میں بے انتہا لائق احترام ہے، لائق تعظیم ہے، تکریم ہے، مقدس ہے، بیش بہا قیمت کی مالک ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ عورت کو عدالتوں میں گھسیٹا جائے، لوگوں کی دشمنی کا وہ نشانہ بنے، مردوں، وکیلوں، ججوں، ملزموں کے درمیان کھڑے ہو کر اس کی گواہیاں لکھی جائیں۔ یہ سب ناگوار ہے، بوجھل ہے۔ اس لیے اللہ مہربان نے ہمیں بچا لیا، اور
یہ ہم عورتوں پر اللہ نے جہاں اور زیادہ فضل کیے، ایک اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ وجہ بھی بتا دی کہ اگر ایک بھول جائے تو دوسری جن کی گواہیوں کو ایکسیپٹ کیا جائے گا۔ اگر ہم نہ سمجھ ہیں تو ہم جو مرضی ہے اس کا مطلب نکال لیں۔ گواہوں کو جب گواہی کے لیے بلایا جائے وہ انکار نہیں کریں گے، معاملہ خواہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔ میعاد کا تعین بھی دستاویز پر لکھا جائے گا، اس میں کوئی کمزوری، کوئی تساہل نہ برتا جائے گا، سستی کمی بیشی نہیں کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ طریقہ تمہارے لیے زیادہ انصاف پر مبنی ہے، شہادت قائم ہونے میں زیادہ سہولت ہوتی ہے اور تمہارے شکوک و شبہات جاتے رہتے ہیں۔ تمہارا تجارتی لین دین دست بدست ہے، کیش پیمنٹ ہے، اور پھر تمہیں بے شک نہ لکھو۔ لکھنا اگر تمہیں مشکل لگ رہا ہے تو وہ تو اس وقت لکھنا ہے جب ادھار کا معاملہ ہے۔ تو اگر آپ ڈائریکٹ سارا معاملہ کر رہے ہو، ادھار نہیں کر رہے، نقد کر رہے ہو، تو پھر کوئی ضروری نہیں ہے کہ تم لکھو۔ اور کاتب کو اور گواہ کو ستایا نہ جائے خواہ مخواہ کہ ایسا نہ کرو، ویسا نہ کرو، یہ نہ لکھو، وہ نہ لکھو۔ یہ یقیناً گناہ والے کام ہیں، اللہ کی غیظ اور غصے کو سمجھ لیں کہ للکارنے والی بات ہے، پکارنے والی بات ہے، اللہ کے غصے کو کے قابل بنانے والی بات ہے۔ خود اللہ ہمیں تعلیم دے رہا ہے اور انتہائی کھول کھول کے آسن طریقے سے، تاکہ سودی نظام کو ختم کیا جائے۔ اور سودی نظام جب ختم ہوگا تو یہ ضرورت پیش آئے گی کہ ہمیں قرض کا لین دین کرنا پڑے، کیونکہ ہر ایک کے پاس اتنے وسائل نہیں ہوتے کہ اپنی ہر ضرورت کو گھر سے ہی پورا کیا جائے۔ لڑائی جھگڑے سے بچنے کے لیے، مشکلات سے بچنے کے لیے، دشمنی سے بچنے کے لیے کہ یہ نہ ہو کہ بعد میں کوئی مکر جائے، ہمارے پاس ثبوت ہوگا، ہمارے پاس گواہ ہوں گے۔ کہتے ہیں کہ دو لوگ تھے، آپس میں قرض کا معاملہ کر رہے تھے، ایک لینے والا، ایک دینے والا، لیکن لینے والا غریب تھا، کمزور تھا۔ دینے والے نے کہا کہ کوئی گواہی پیش کرو تو میں دوں گا۔ اب کون گواہ ہے؟ اس کا کوئی گواہ ہی نہیں تھا۔ یہ سٹوری انشاءاللہ ذرا لمبی ہے، یہ آیت بھی لمبی ہو گئی ہے، تو میں آپ کو اگلی آیت میں مکمل کرواؤں گی جو رہن والی آیت ہے۔